اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کا بدن اور دوسری اس کی روح ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے جسم کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے اور اپنی روح کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے۔ جسم کو کن چیزوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ ان میں سے ایک چیز بیماری ہے۔ انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے اور یہ بیماری صرف برے لوگوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے یا صرف اچھے لوگ ہی اس کی لپیٹ میں نہیں آتے، بلکہ کوئی بھی انسان ہے اس کو بیماری لگ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے انبیاء کرام وہ بھی بیمار ہوتے رہے۔ اب ہم اپنے جسم کی حفاظت کا انتظام کریں، یہ بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کی تعلیم ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر اس بات کی ضرورت اور اہمیت ہے کہ ہم اپنی روح کو بیمار ہونے سے بچائیں، کیونکہ جسم بیمار ہو جاتا ہے، اس بیماری پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے حکم سے بیماری لگتی ہے، لیکن کسی کو بھی لگ سکتی ہے، ہمارا اختیار اس پر نہیں ہے، اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ لیکن ایک چیز پر ہمارا اختیار ہے، وہ ہے کہ ہم اپنی روح کو بیمار ہونے سے بچا سکتے ہیں، اس پر ہمارا اختیار ہے۔ لیکن عام طور پر مادیت پسندی کے اس دور میں ہمیں ظاہری چیزوں کی حفاظت کی تو بڑی فکر ہے، اپنے جسم کی حفاظت کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ کورونا سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا جتن نہیں کیے، حتیٰ کہ وہ خواتین کے جو عام طور پر پردے کا اہتمام نہ کرتی تھی، انہوں نے بھی اپنے چہرے کو ماسک سے چھپانا شروع کر دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اپنی روح کو، اپنے باطن کو بیماریوں سے بچانے کے لیے بھی انتظام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، حالانکہ اس کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ سورۃ الاعلی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اور تزکیہ کا معنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اپنے باطن کو پاک اور صاف کر لینا ان علائشوں سے، ان رذائل سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ تھے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اللہ کا نام، اپنے رب کا نام لیا، اس کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ اس کے اوپر ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے صحابہ کرام کی تزکیہ، ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے تزکیے کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی دعاؤں میں باقاعدہ ایک دعا یہ بھی شامل ہے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ یہ دعا کیا کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دنیا مانگتے ہیں، اپنے جسم کی صحت مانگتے ہیں، اپنے روح کی، اپنے باطن کی بھی صحت مانگا کریں۔ کیا معنی ہے دعا کا؟ اے اللہ میرے نفس کو تقوی کی دولت سے نواز دے، وزکیہا، اور اس کو پاک کر دے کیونکہ تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے۔ اور یہ دعا کون کر رہا ہے؟ امام الانبیاء، امام المتقین، جن سے بڑھ کر نیک پارسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، وہ شخصیت یہ دعا کر رہی ہے۔ تو ہمیں کس قدر ضرورت ہے اپنے ہی من میں ڈوب کر پایا سراغ زندگی۔
تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنی تو کم از کم ہم فکر کریں کہ میں کتنے پانی میں ہوں. اور یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اپنا تزکیہ کر دیا تو گویا ہمارے لیے یہ ایسے ہی ہے کہ گویا ہم نے پورے معاشرے کو برائیوں سے نکال لیا. اس کی ایک مثال دیکھ لیجیے، انسان کا نفس کتنی اہمیت کا حامل ہے. اگر ہم کسی بھی پھل کی گٹھلی کو دیکھیں، مثال کے طور پر آم ہے، اس کی گٹھلی، اب اس گٹھلی کے اندر ایک پورا جہان آباد ہے. اسی گٹھلی سے وہ پودا بنے گا، پھر وہ درخت کی صورت اختیار کرے گا، اس سے پھل لگے گا، اس درخت کا سایہ ہوگا، اس کی لکڑی استعمال ہوگی. یہ ساری کی ساری خصوصیات ایک گٹھلی کے اندر پائی جاتی ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر وقت درکار ہے. اس گٹھلی کو بویا جائے گا، اس کے اوپر محنت کی جائے گی، پھر اس سے پودا بنے گا، اس سے جانوروں سے حفاظت کا انتظام ہوگا، اس کو پانی پر وقت دینا، تمام چیزوں کا انتظام اور انصراف کیا جائے گا. لیکن یہ ایک گٹھلی اپنے اندر پورا جہاں رکھتی ہے. اقبال نے کہا تھا افراد کے ہاتھ میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. دی ہاتھ سے لے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کو خسارہ. یہ ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. آج اگر فرد ٹھیک ہو گیا تو ہمارا پورا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ذرے ذرے سے صحرا بنتا ہے نا، قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے، کنکر کنکر سے پہاڑ بن جاتا ہے. تو پھر انہی افراد کو اگر ہم درست سمت پہ لے جائیں تو پھر پورا معاشرہ درست ہو سکتا ہے. چاہے جائے کہ آپ کہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے حکومتی اداروں کو درست کریں گے، ہم اپنے سیاستدانوں کو، اپنے پارلیمنٹیرینز کی اصلاح کے اوپر کام کریں، ہم جو ہے وہ اپنے مڈل کلاس کو صحیح کریں یا ایلیٹ کلاس کے اوپر محنت کریں، ہم اپنے ٹیکس دینے والے لوگوں کو کام. اگر ہر شخص کے اوپر، ہر فرد اپنی تربیت کے اوپر زور دے تو اس بات کی نوبت ہی نہیں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا. آپ دیکھیے کہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسا شخص کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو اور وہ زکوٰۃ نہ دینے والا ہو. تاریخ میں آپ کو دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ریاست مدینہ میں اس کی کوئی مثال آپ کو نظر آ جائے. چوری کی سزا، زنا کی سزا بتا دی گئی. آپ کو اکا دکا واقعات ملیں گے پورے 10 سالہ مدنی دور کے اندر کہ کسی صحابی نے، یہ صحابیہ نے یہ کام کیا اور اس کے اوپر یہ حد لاگو ہوئی. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ اور اس کے ساتھ تربیت کا انتظام کیا تھا. پھر ان کو صرف آدھی زبان سے کہنے کی ضرورت تھی کہ لوگوں شراب حرام ہو چکی ہے، تو لوگوں نے اپنے مٹکوں کو توڑ دیا. ایک گھونٹ بھی شراب کا پھر کسی نے نہیں دیا. اکا دکا واقعات بہت ریئر چانسز میں آپ کو کہیں مل جائیں گے، لیکن عمومی طور پر معاشرے کے اندر خیر کا دور دورہ. آج ہمیں یہ صورت نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کے اوپر حرف تنقید اٹھاتا ہے لیکن اپنے گریباں میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہنے والے نے کہا تھا، اور دنیا ہم مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ دل بینا بھی خدا سے کر طلب. دل بینا، دیکھنے والا، بصیرت والا دل، دل بینا بھی خدا سے کر طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے لیکن اگر آپ کا دل حق کو نہیں دیکھتا، برائی سے دور نہیں رہتا، تو یاد رکھیے آپ ایسے ہی ہیں کہ گویا کے اندھے. تو جسم کا، ظاہری شکل و صورت کا، ظاہری اپیرنس کا بہترین ہونا یہ کوئی دلیل نہیں
کہ آپ اللہ کی نظر میں کامیاب ہیں۔ تو یہ بات ہم نے ذکر کی کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کن اصولوں پر کر سکتے ہیں۔ ان میں پہلا اصول ذکر کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس میں پائی جائیں اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور چاشنی کو پا لیا۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے زیادہ محبت ہو اس کے دل میں تو اللہ اور اس کے رسول کی، یہ ہے تزکیہ نفس کا پہلا اصول۔ دوسرے نمبر پر اب اسی اللہ کے لیے جس کا اس نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے ساتھ اس کا کنیکشن سب سے مضبوط ہے، اسی اللہ کے لیے وہ کسی کے ساتھ محبت رکھے گا۔ اس کی محبتیں ہندوؤں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ دل لگاؤ وہاں پر نہیں ہوگا، وہ محبت رکھے گا تو کسی اللہ والے شخص کے ساتھ۔ اور تیسرے نمبر پر کفر کو انسان ایسے ناپسند کرے کہ جس طرح آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں نا، آج عام طور پر لوگ کفر کو اس طرح ناپسند نہیں کرتے، زبان سے ہم گالت گلوچ کر دیتے ہیں کافروں کو، لیکن اگر کسی کا آفر ہو کہ بھی ہاں تمہیں یہ امریکہ کا ویزا مل جائے گا، یورپ کے فلاں ملک کا تمہیں ویزا مل جائے گا، تو ہم پیسوں کے لیے کیا اپنے دین کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے؟ ٹھیک ہے پاکستان کے حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود معاشرے کے اندر بے حیائی کا کلچر اور اسی طریقے سے دیگر برائیاں معاشرتی، معاشی، سیاسی، وہ وہاں پر کس طریقے سے پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے اپنے ملک میں بڑی خرابیاں، لیکن کہنے والے نے کہا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آپ لاکھ شکوہ کر رہے ہیں، لیکن انہی حالات میں وہ اصل کام کرنے کا مزہ ہے۔ تو صرف شکوے شکایتوں سے کام نہیں ہے۔ تو یہ پہلا اصول۔ اس کے بعد آگے چلیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہو تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ صالح لوگ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ عام طور پر ہمارے نوجوان اپنا وقت ان لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دی ہے اچھی صحبت کی اور بری صحبت کی۔ اچھی صحبت والے کی مثال کیا ہے؟ حامل المسک، خوشبو اور عطر بیچنے والے کی طرح ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھے، یا تو آپ اس سے کوئی خوشبو خرید لیں گے، یا پھر وہ خود آپ کو کوئی ہبہ کر دے گا، گفٹ دے دے گا۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو کم از کم بیٹھنے سے خوشبو تو آئے گی نا، اور کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوگا۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ہمارے یہاں یہ ضرب المثل عام ہے۔ اور بری مجلس کی مثال نافخ الکیر، بھٹی میں پھونکنے والے کی طرح ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں، یا تو آپ کے جسم کو یا آپ کے کپڑوں کو کوئی چنگاری نکل کے جلا دے گی، یا اگر ایسا نہیں بھی ہوتا نا تو آپ کو وہاں سے بری اسمیل اور بو ضرور آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روک دیا۔ اور ہم کتنے ایسے لوگ دیکھتے ہیں بڑے ٹیلنٹڈ، بڑی ان کے اندر صلاحیتیں، لیکن صرف بری صحبت کی وجہ سے وہ ایسے گئے کہ نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے۔ تو اس لیے اچھی صحبت، صالحین کی، علماء کی، اہل علم کی، اہل عمل کی صحبت کو اختیار کرنا، یہ ایک ایسا کام ہے۔ دیکھیں نا صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ حدیث سے سب سے زیادہ بیان کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے بعد 4 یا 5 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ 6 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے تھے، اور حدیث میں سب سے زیادہ حدیث ان سے مروی ہے، 5374 احادیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اتنی حدیثیں کیوں بیان کرتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ میرے
جو باقی ساتھی مہاجرین تھے وہ اپنے کاروبار میں مصروف عمل رہتے، انصار جو ہے وہ کھیتی باڑی میں مصروف ہوتے، لیکن میں اپنے پیٹ کی بھی فکر نہیں کرتا، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتا۔ اللہ، تو یہ کیا کمال، یہ بلند رتبہ ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار اثر کا۔ آج لوگ کیا کیا اہتمام نہیں کرتے، لیکن محترم بھائیوں، اہل عمل کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمارے اندر کو، ہمارے باطن کو بدل سکتی ہے وہ قرآن مجید، بہترین کتاب۔ اگر ہم خود قرآن کو سمجھ سکتے ہیں نا، اس کا ترجمہ، اس کے الفاظ سے، تو اس کو تلاوت کریں۔ اگر ہم اس کے الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں تو اس کا ترجمہ پڑھ لیں یا سن لیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی اسپیچ میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت۔ دوسری چیز اس حوالے سے یہ ہے کہ حدیث کا مطالعہ کریں، اور حدیث کی ایک بڑی بہترین کتاب ہے ریاض الصالحین، امام نبوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور ہمارے ہاں عام دستیاب ہے۔ اس کا مطالعہ کریں کہ جس کے اندر انسان کے باطن کو پاک کرنے کے حوالے سے جو رہنمائی ہے، اس حوالے سے احادیث بیشتر موجود ہے۔ اس کا مطالعہ بڑی اہمیت کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف تعلیم ہی نہیں دی بلکہ ان کی تربیت بھی کی ہے۔ یہ جو تزکیہ ہے نا، اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے ظاہر پر اس کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے، واضح طور پر۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی قرادت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ دیکھیے، ایک ہے تعلیم، عام طور پر ہم اپنے تعلیمی اداروں بھی حاصل کرتے ہیں، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، مدارس ہیں، اور دوسری ہے تربیت۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں جس چیز کا فقدان ہے، تعلیم کے نام پر بھی جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے وہ بھی ساروں کے سامنے ہے، لیکن تربیت کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اور کہنے والے نے کہا تھا، یہ انگریزی کا ایک معروف جملہ ہے کہ ایجوکیٹنگ دا مائنڈ، اپنے دماغ کو ایجوکیٹ کرنا، اس کو تعلیم دینا، اور اپنے دل کو تعلیم نہ دینا is not education at all، اس کو تعلیم نہیں کہتے۔ آپ صرف دماغ میں معلومات دے رہے ہیں، معلومات کا ذخیرہ، لیکن آپ اپنے دل کو تعلیم سے ہمکنار نہیں کر رہے، یہ تعلیم نہیں ہے۔ تو اصل تعلیم یہ ہے کہ جو انسان کے باطن کو بدل کر رکھ دے۔ آج کیا ہمارا یہ تعلیمی نظام یہ کر رہا ہے، یا پھر مغرب کے نقش قدم پر عیسائیوں اور یہودیوں کے بنائے ہوئے نظام تعلیم پر ان کے قدم بہ قدم ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے؟ اب دیکھیے نا، میں نے کہا کہ تربیت کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی کیسی تربیت کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ جو خریم الاسدی ہے نا، یہ بڑا بہترین آدمی ہے، ایک صحابی رسول ان کا نام ہے۔ اگر وہ اپنے بالوں کو چھوٹا کر لے، بال لمبے لمبے رکھے ہوئے تھے کندھوں سے بھی نیچے، اور اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر کر دے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، صحابی رسول کی غیر موجودگی میں جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بالوں کو فوراً کاٹ لیا اور اپنے کپڑے کو نصف پنڈلی تک کر دیا۔ اب یہ اسلام کا باقاعدہ حکم ہے مرد کے لیے کہ وہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے نہیں رکھ سکتا، صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ ہر حالت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی باقاعدہ حکم بھی نہیں دیا اس صحابی کو
ایسے آپ کی حدیث موجود ہے کہ جو کپڑے کا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں جلے گا، یہ باقاعدہ حدیث موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیے، میں اور آپ اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ داڑھی ہے، رکھنی ہے، اس کو معاف کرنا ہے، کیا آج ہمارے ہاں اس حوالے سے تربیت کی جاتی ہے؟ پردہ ہے، خاتون کو، بچی کو چھوٹے ہوتے سے سکھائیں گے تو یہ اس کی تربیت کا حصہ ہوگا، اس نے اس پر عمل کرنا ہے۔ بچہ ہے یا بچی ہے، اس نے 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنا، اس کو سکھانا ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اور پھر 10 سال کے بعد آپ کو شاید ہی شاد و نازر کوئی معاشرے کے اندر فرد نظر آئے گا جو بے نمازی ہوگا۔ تو ہوا کیا کہ ہم نے شروع سے ہی تزکیہ نفس کے اوپر کام نہیں کیا، جس کا الٹیمیٹ جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس تربیت بھی نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے، اور معاشرے کے اندر خرابیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ بچے کو جھوٹ نہیں سکھانا، یہ بچپن سے ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ تزکیہ نفس کے حوالے سے کچھ اہم اصول اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ظاہری جسم کی حفاظت اور اسی طریقے سے اپنے باطن کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حوالے سے مزید اہم چند ایک امور ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ان کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین جو کہا ہے، جو سنا ہے، اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔